اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، میرا سوال ہے کہ جیسے داڑھی 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو داڑھی کو کٹ کرنا صحیح ہے یا نہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے، اس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی جو ہم شیونگ کراتے ہیں، اگر ان بالوں کو شیونگ کرائے ہوئے 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد کاٹنا گناہ ہے۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے شیونگ کرانا گناہ ہے ہی نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ چاہے پہلے دن روزانہ اس طرح لگائیں وہ بھی گناہ ہے، 2 دن کے بعد لگائیں وہ بھی گناہ ہے، 10 دن کے بعد لگائیں وہ بھی گناہ ہے، 40 دن کے بعد لگائیں وہ بھی گناہ ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 40 دن سے پہلے داڑھی کاٹ سکتے ہیں اور 40 کے بعد نہیں کاٹ سکتے، تو غلط بات ہے۔ داڑھی کاٹنا ہر حال میں گناہ ہے، بہرحال گناہ ہے۔ اس کے بعد محترمہ نصرت خان صاحبہ کا ایک کمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ میرا کمنٹ پڑھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی اجمل خان اور تمام مرحومین کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ تو میری آپ سبھی بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی، آپ سے اگر ممکن ہو سکے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور جن میں سے ایک بھائی ہیں اجمل خان، ان کا نام لے کر آپ ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام ہی مرحومین کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، ایم ڈی فیروز صاحب کا سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف ایک بار آپ پڑھ کر بتا دیں، اور اس میں ہونے والی عام غلطیاں بھی۔ عام غلطیاں، چلیں میں درود شریف پڑھتا ہوں، دھیان آتی جائیں گی غلطیاں کیا ہیں تو وہ بتا دوں گا۔ اگر نہیں آتی تو جو درود شریف پڑھا جائے گا اسی کو آپ سنیں، اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے خیال سے اگر اس میں جو کامن غلطیاں ہوتی ہوں گی تو وہ اعلیٰ آل ابراہیم اس میں ہوتی ہوگی، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ لیا جائے۔ دوسرا سوال ان کا آئی سائڈ درست تیز کرنے کی کوئی دعا بتا دیں۔ تو یہ ایک عمل ہے، مجرب ہے، وہ مفید بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے اس کو آنکھوں پر لگا لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک مجرب اور اس سے زیادہ مجرب عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ زیادہ مجرب ہے اس کے مقابل کہ آنکھوں کی جو روشنی کی تیزی میں جو کام کرتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس سے بہترین کوئی عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی حسن سائی سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی خانقاہ میں کیسے حاضری دیں اور ایصال ثواب کیسے کریں؟ پلیز ریپلائی، جزاک اللہ۔ خانقاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ یہی ہے، بعد وہاں چلے جائیں، اس کا کوئی خاص پروسیس نہیں ہے۔ ادب کا خیال کریں کیونکہ آپ جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ مدفون ہے، تو وہاں جائیں، وہاں جا کر اگر کوئی زندہ ہے وہاں پر تو زندوں کو سلام کر لیا جائے، جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خانقاہ میں ابھی بھی۔ اور اگر نہیں ہے کوئی تو پھر بس اسی طرح سے آپ جائیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہوئے۔ اگر 2 4 قبریں ہیں تو ایک ہی ہے تو یا اہل القبر کہہ لیں، اور ان کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، وہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں یا کھڑے کھڑے یا اپنے گھر سے ہی۔ ایصال ثواب کے لیے تو وہاں جانا بھی ضروری نہیں ہے، بہرحال یہ کہ جا کر آپ ایصال ثواب کر کے آ جائیں، جس طریقے سے بتایا کہ اپنا جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو صاحب قبر ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے۔